دیکھیے امام حسین علیہ السلام چونکہ دیکھ رہے تھے کہ امیر شام نے یزید ابن معاویہ کو خلافت سونپی ہے اور اس کے لیے گراؤنڈ ہموار کیا ہے۔ امیر شام نے اس کام کے لیے مکہ کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین جو سرکردہ لوگ تھے ان سے وہ ملا، اور ان سرکردہ لوگوں کے سامنے، بعض کے سامنے یہ چیز ڈالی بھی، پھینکی بھی کہ میں ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ بعض لوگوں کو علم بھی تھا۔ ایسی فضا میں حسین ابن علی علیہ السلام جس خانوادے کی آغوش کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ حسین خاموش نہ رہتے۔ حسین کے سامنے خاموشی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خاموش رہتے وہ۔ خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام کو ہم وارث انبیاء سمجھتے ہیں، وارث قرآن سمجھتے ہیں۔ اہل البیت قرآن کے تالی تلو ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن کے ہم وزن ہیں، اور اللہ کے نبی کی وراثت میں جہاں قرآن ہے وہاں پر اہل البیت ہے، جہاں قرآن کی ذمہ داری ہے وہیں پر اہل البیت کی بھی ذمہ داری ہے دین کی حفاظت کرنا۔ کیا قرآن کسی ظالم کے مقابلے میں خاموش ہے؟ نہیں ہے۔ کیا قرآن کسی مفسد کے مقابلے میں خاموش ہے، درگزر؟ نہیں۔ کیا قرآن کسی قاتل کے مقابلے میں خاموش ہے؟ نہیں۔ قرآن بولتا ہے اور للکارتا ہے، ذمہ داری بیان کرتا ہے، قاتل کی سزا بیان کرتا ہے، مفسد کی سزا بیان کرتا ہے۔ تو آپ یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اہل البیت خاموش رہیں جبکہ وہ بولتے قرآن ہیں؟ بولتے قرآن کو کیسے خاموش کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا امام حسین علیہ السلام چونکہ وارث انبیاء تھے، وارث آدم سے لے کر نوح تک اور نوح سے لے کر نبی کریم تک تمام انبیاء کے وارث۔ ہم زیارت وارثہ میں بھی یہی پڑھتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ۔ حضرت آدم صفی اللہ کے وارث، عیسیٰ روح اللہ کے وارث، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، محمد حبیب اللہ کے وارث، علی ولی اللہ کے وارث۔ جو وارث انبیاء ہو وہ انبیاء کی میراث کو لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ انبیاء کی مسند پر فاسق ترین اور فاسد ترین شخص کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک ہی رستہ تھا۔ وہ رستہ یہ تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں۔ یہاں پر ایک میں نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں، کہ معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا تھا کہ ایسے فاسق اور فاجر لوگوں کو وہ معاشرہ بڑی آسانی سے تحمل کرتا تھا، برداشت کرتا تھا، رد عمل نہیں دکھاتا تھا۔ جب انسان کے جسم کو کینسر لگ جائے، کینسر جتنا پھیلے اتنی بڑی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کینسر جتنا کم ہو، ابتدائی سٹیجز پہ ہو، سرجری بھی اتنی ہی چھوٹی اور کم ہوتی ہے۔ میڈیکل کا اصول ہے۔ یہی میڈیکل کا اصول انسانی معاشرے پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اگر پورا انسانی معاشرہ اس حد تک بے حس ہو جائے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے شرابی مسند نبی پر بیٹھ جائیں، زانی مسند نبوی پر بیٹھ جائیں، فاسق منبر نبوی پر بیٹھ جائیں، اور معاشرہ بے حس ہو، ان کو بالکل کوئی فکر نہ ہو، کوئی انہیں پریشانی نہ ہو کہ مسند نبی پر کائنات کے غلیظ ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس بے حسی سے نکالنے کے لیے اتنے ہی بڑے آپریشن اور سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے
یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کی تخت نشینی ہو رہی تھی تو اس وقت تمام حاجیوں کو منا میں جمع فرمایا تھا، اور منا میں جمع فرما کر وہاں پر آپ نے لوگوں کو بتایا. پہلے لوگوں سے پوچھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، پہلے لوگوں سے پوچھا کہ میں کون ہوں. لوگوں نے اعتراف کیا کہ آپ نبی کے واحد فرزند ہیں، نبی کے وارث ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اہل البیت کے تنہا فرد ہیں، پنجتن پاک کے تنہا فرد ہیں، اصحاب کسا کے تنہا فرد ہیں، علی اور فاطمہ کے دل کا چین ہیں، اور جنت کے سردار ہیں. تمام چیزوں کو لوگوں نے قبول کیا. کہا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم تو عام مسلمان ہیں. فرمایا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے آباء و اجداد کی کوئی روایت مٹ جائے تو تمہاری چیخیں بلند ہوتی ہیں، اور نبی کریم کا دین مکمل طور پر مٹایا جا رہا ہے اور تم لوگ خاموش تماشائی ہو؟ یعنی ان تمام اکابر جو مختلف شہروں سے منا میں تشریف لائے تھے حج کے لیے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، اور اس کے بعد پھر ان کے ذمے لگایا کہ میرا یہ پیغام پوری امت کو دو. یہ 59 ہجری کے حج کا واقعہ ہے. ابھی یزید تخت نشین نہیں ہوا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی بابصیرت نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. فرمایا کہ میں عنقریب اپنے پروگرام کا اعلان کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیسے اس صورتحال سے اسلام کو نکالا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی تخت نشینی کی بات آئی سامنے، امام حسین علیہ السلام اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اس لیے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو امیر شام نے، معاویہ ابن ابی سفیان نے، یزید ابن معاویہ کو جو نصیحت کی تھی وہ یہی کی تھی کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن علی یعنی ابا عبداللہ الحسین، ان سے بیعت طلب نہ کرنا، ان کو چھیڑنا نہیں، چونکہ اگر چھیڑو گے تو تمہیں رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. رد عمل کا سامنا دوسروں نے جو کیا وہ بھی واضح ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے جو کیا وہ بھی واضح ہے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے اتنی عظیم قربانی دے کر ہی اسلام کو بچانے کا رستہ موجود تھا. اگر اتنی عظیم قربانی نہ دی جاتی تو چہرے یزید سے کبھی بھی پردہ نہ اٹھتا. تاریخ کے اوراق کے پیچھے، غبار کے پیچھے یہ واقعہ چھپ جاتا. اس واقعے کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنے عظیم انداز میں کربلا میں قربانی دی، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ چھپایا نہ جا سکے اور یزید گالی بن جائے، اور اس کے بعد اس کی حکومت بھی گالی بن جائے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس قیام کے علاوہ کوئی اور ایسا رستہ موجود نہیں تھا جس کے ذریعے سے اسلام کو بچایا جا سکے اور مسلمانوں کے ضمیروں کو زندہ کیا جا سکے.